اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، افضل العبادت تلاوت القرآن، کہ عبادتوں میں سے افضل عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ تو حضرات محترم، جب قرآن کریم کی تلاوت افضل عبادت ہے تو پھر ہمیں اس عبادت کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے پورا اہتمام کرنا چاہیے اور تجوید و قرات کے ساتھ جو ہے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تجوید کے 3 مراتب ہیں، یعنی کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے 3 درجے ہیں، 3 مراتب ہیں۔ سب سے پہلا ترتیل ہے، کہ جس کا مطلب ہے کہ خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یعنی کہ پوری مدات کرنا، حروف کے مخارج کا خیال کرنا اور غننے کی پوری مقدار کرنا، اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال جس طرح محافل کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ ترتیل کی مثال ہے۔ دوسرا مرتبہ جو ہے تجوید کا، وہ حدر ہے۔ ترتیل تھا خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور حدر ہے تیز تیز پڑھنا، لیکن اتنی جلدی نہ کرنا کہ جس سے حروف کٹ کر رہ جائیں یا حرکات جو ہیں وہ پوری ادا نہ ہو۔ جلدی کرنا، تیز پڑھنا ترتیل سے، لیکن اتنی جلدی نہ کرنا کہ حرکات پوری ادا نہ ہوں، الفاظ پورے ادا نہ کیے جائیں۔ تو اس کی مثال جو ہے، جس طرح قرآن کریم نماز تراویح کے اندر پڑھا جاتا ہے، یہ حدر کی مثال ہے۔ اور تیسرا درجہ جو ہے تجوید کا، وہ تدویر ہے، اور وہ ترتیل اور حدر کی درمیانی مقدار ہے۔ ترتیل ہے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، حدر ہے تیز پڑھنا، اور درمیانی درجہ جو ہے وہ تدویر ہے، یعنی کہ ترتیل اور نہ زیادہ آہستہ پڑھنا، نہ زیادہ جلدی پڑھنا، بلکہ درمیانی مقدار کے ساتھ پڑھنا، تو اس کو تدویر کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال جس طرح فرض نمازوں کے اندر، یعنی کہ فجر کی نماز کے اندر، ایسے ہی مغرب کی نماز کے اندر، عشاء کی نماز کے اندر جس طرح فرض نمازوں میں قرات کی جاتی ہے، یہ تدویر کی مثال ہے۔ تو حضرات محترم، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ افضل عبادت ہے، تو پھر ہمیں اس کی تلاوت کے لیے بھی پورا اہتمام کرنا چاہیے، پورے ذوق شوق کے ساتھ جو ہے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کرنی چاہیے کہ ہمیں غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ تو آج جو ہے غلطی کی کون کون سی صورت ہے، کس کس طرح غلطی ہو جاتی ہے، وہ صورتیں بیان کی جائیں گی۔ حضرات محترم، عربی میں تجوید و قرات میں غلطی جو ہے وہ لحن کو کہتے ہیں۔ لحن کا مطلب ہے غلطی۔ تو لحن جو ہے وہ 2 قسم کی ہے، ایک کا نام ہے لحن جلی اور دوسری کا نام ہے لحن خفی۔ لحن جلی یعنی کہ بڑی غلطی، بڑی اور واضح غلطی، اور لحن خفی یعنی کہ ہلکی غلطی۔ تو لحن جلی کی 5 صورتیں ہیں، یعنی کہ 5 صورتوں میں جو ہے وہ لحن جلی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت، پہلی قسم، کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، تو یہ لحن جلی ہے۔ جیسے الحمد جو ہے، الحمدللہ رب العالمین جو لفظ ہے، اس میں الحمد، اس میں ہا ہے، ہا حروف ہلکی کی جو ہے وہ ہا ہے، اور اگر اس کی جگہ الحمد بندہ 2 آنکھوں والی ہا پڑھ دے تو یہ لحن جلی ہے، معنی جو ہے وہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے، یعنی کہ حرف کی جگہ حرف کو بدل دینا، یہ لحن جلی ہے۔ دوسری اس کی جو صورت ہے وہ حرکت کو حرکت سے بدل دینا ہے، یعنی کہ ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہم کئی ایسے تلاوت کرنے کے دوران مقامات آتے ہیں، ہم حرکات کو بدل دیتے ہیں، زبر کی جگہ پیش پڑ جاتے ہیں، پیش کی جگہ زیر پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ ہم توجہ نہیں کرتے۔ تو حضرات محترم، حرکت کو حرکت سے بدل دینا یہ بھی لحن جلی کی صورت ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کے اندر آتا ہے
अनअमता, सिरात अल्लज़ीना अनअमता, तर्जमा ये है कि अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला, अनअमता जिन पर तूने इनाम फरमाया है। अगर हम अनअमता की जगह अनअमतु पर दें तो मतलब ये हो जाता है कि जिन पर मैंने अनअमतु मैंने इनाम किया है, तो ये मतलब उलट हो जाता है हजरत मोहतरम। इसलिए ये लहने जली की यानी कि हरकत को हरकत से बदल देना, ये भी लहने जली है और ये लहने जली की दूसरी किस्म है, दूसरी सूरत है। पहली थी हरफ को बदल देना, दूसरी है हरकत को हरकत के साथ बदल देना, और तीसरी इसकी सूरत लहने जली की वो ये है कि साकिन हरफ को मुतहर्रक कर देना और मुतहर्रक हरफ को साकिन कर देना। जैसे वजअलना, लाम के साकिन के साथ है वजअलना, और इसकी जगह वजअला ना पर देना। तो असल में लाम साकिन था, लेकिन हम गलती करते हैं, लाम पे जबर पड़ जाते हैं, या इसके उलट कर देना, यानी कि वजअला ना हो तो हम वजअलना पर जाते हैं। तो ये भी हजरत मोहतरम लहने जली के अंदर आता है, और ये लहने जली की तीसरी सूरत है। चौथी सूरत कि किसी हरफ को घटा या बढ़ा देना, और ये अक्सर होता है, हम तजवीद का इल्म हासिल नहीं करते, कुरान करीम पढ़ने के लिए हम कुरान पाक का इल्म हासिल नहीं करते, जिसकी वजह से हम ये गलतियां मुसलसल कर रहे हैं। कि चौथी किस्म है, चौथी सूरत है लहने जली की, हर किसी हरफ को घटा या बढ़ा देना। जैसे कुरान करीम के अंदर आता है वाला तकरबा, ये अगर अरबी के एतबार से देखा जाए तो ये तस्निया का सीगा है, यानी कि दो लोगों को मुखातब किया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को मुखातब किया जा रहा है कि आप दोनों जो है उस दरख्त के करीब ना जाना, वाला तकरबा, यानी कि दो हस्तियों का जिक्र है। तो अगर हम किरात के एतबार से देखें तो ये इसके आखिर में अलिफ मद्दा है, यानी कि अलिफ से पहले बा के ऊपर जबर है, तो ये अलिफ मद्दा है, और अलिफ मद्दा को दो हरकत के एक असल मिकदार से थोड़ा सा ज्यादा लंबा करते हैं। वाला तकरबा, ये इसकी असल मिकदार है पढ़ने की। तो ये चौथी किस्म जो है लहने जली की वो ये है कि किसी हरफ को घटा देना या बढ़ा देना। लफज है वाला तकरबा, तो इसको घटा के इस तरह पढ़ा जाता है, जल्दी जल्दी हम पढ़ जाते हैं वाला तकरबा, तो ये घटा दिया गया है। ऐसे ही लफज हो दूरी बा, तो उसको बढ़ा देना दूरी बा, यानी कि ये दूरी बा बगैर मद के है, इसके अंदर कोई हरूफे मद्दा नहीं है, लेकिन हम अगर इसको लंबा करें दूरी बा तो ये तीनों हरूफे मद्दा इसमें बन जाएंगे। तो जो कि ये भी लहन है, ये भी गलती है और बड़ी गलती है, लहने जली है, और ये लहने जली की चौथी सूरत है। पांचवी सूरत हजरात मोहतरम लहने जली की, जो हम अक्सर जो है कुरान करीम की तिलावत करते हुए करते हैं, किसी मुशद्दद हरफ को साकन कर देना और साकन को मुशद्दद कर देना। मिसाल के तौर पे कुरान पाक के अंदर आता है मुस्तकिर, या सूरह रहमान के अंदर आता है जान, यानी कि इन लफ्जों के आखिरी हरफ पर जहां वकफ हो रहा है शद है। आसान सी मिसाल मैं एक और देता चला जाऊं, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तो यहां बा के ऊपर भी शद है। तो ये जो तीनों मैंने मिसालें बोली हैं, अल्फाज बोले हैं, इनके आखिरी हरफ जो हैं वो मुशद्दद हैं। तो जब हजरात मोहतरम इन पर वकफ होगा तो सख्ती के साथ वकफ होगा, पता चलेगा कि यहाँ शद है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, ये लहने जली की पांचवी सूरत है कि किसी मुशद्दद हरफ को साकिन कर देना और साकिन को मुशद्दद कर देना, मुस्तकिर की जगह मुस्तकिर पर जाना, और दूसरे की मिसाल के किसी साकिन को मुशद्दद कर जाना। जैसे लफज है अलहम्दु, अलहम्दु में लाम साकिन है, अलिफ ज़बर लाम अलहम्दु है, तो इसको मुशद्दद कर जाना, अलहम्दु पढ़ना। तो हजरात मोहतरम ये जो है ये लहने जली है, बड़ी गलती है। और ये जो लहने जली की 5 सूरतें बयान की गई हैं, ये वो सूरतें हैं जो हम अक्सर तिलावत करते हुए इस तरह की गलतियां करते हैं। लहने जली का ये जो 5 सूरतें हैं, लहने जली का हुक्म ये है कि इस तरह पढ़ना और सुनना दोनों हराम है।
یعنی کہ جو اس طرح پڑھے گا یہ غلطیاں کر کے، ایسا پڑھنے والا بھی حرام کر رہا ہے اور جو سنے گا وہ بھی، پڑھنا سننا دونوں حرام ہے، دونوں گناہگار ہوں گے، کیونکہ بعض جگہ معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور امام اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر آپ فرماتے ہیں اللحن حرام بلا خلاف، آپ فرماتے ہیں کہ لہن جو ہے، یہ لہن جلی جو ہے، یہ سب کے نزدیک جو ہے یہ حرام ہے، اور یہ فتاوی رضویہ کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ اس لیے حضرات محترم ہمیں تلاوت کرتے ہوئے، کیونکہ یہ تلاوت جو ہے یہ افضل عبادت ہے، جب افضل عبادت ہے تو پھر ہمیں اس کی تلاوت کے لیے جو ہے پورا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کریم کا علم حاصل کرنا چاہیے، تجوید کا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ لہن کی دوسری قسم جو ہے وہ لہن خفی ہے، پہلی تھی لہن جلی یعنی کہ بڑی اور واضح غلطی، اور جو اب دوسری قسم ہے وہ ہے لہن خفی یعنی کہ ہلکی غلطی، چھوٹی غلطی۔ تو حضرات محترم وہ یہ ہے کہ لہن خفی کی تعریف یہ ہے کہ صفات عارضہ کو ادا نہ کرنا، یہ لہن خفی ہے۔ کیوں ہلکی غلطی ہے؟ کیونکہ صفات عارضہ کو ادا نہ کرنے سے حرف تو ادا ہو جاتا ہے، الفاظ تو ادا ہو جاتے ہیں، مگر ان کی ادائیگی میں حسن باقی نہیں رہتا، خوبصورتی باقی نہیں رہتی، تو البتہ حرف ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا ادغام کرنا، اظہار اور اخفاء کا گنہ کرنا، گنہ کے ساتھ پڑھنا تھا تو گنہ نہیں کیا تو لفظ ادا ہو جائے گا لیکن خوبصورتی نہیں رہے گی۔ ایسے ہی جو را مفتوح ہو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، پر پڑھنا تھا تو را مفتوح کو پر نہیں کیا تو وہ لفظ تو ادا ہو جائے گا لیکن خوبصورتی باقی نہیں رہے گی۔ اور لہن خفی کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی غلطیاں کرنا یہ مکروہ ہے، البتہ اس سے بھی بچنا ضروری ہے، لہن خفی سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ حضرات محترم یہ جو کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، جس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے افضل العبادت تلاوت القرآن، کہ عبادتوں میں سے جو سب سے افضل عبادت ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو درس و بیان ہوا ہم سب کو اس کو یاد رکھنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔